فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ سورہ یوسف ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 111 ہیں اور 12 رکوع ہیں اس کے۔ مرکزی مضمون اس صورت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ اور کامل اقتدار اور غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بشارتیں دی گئی ہیں: فتح مکہ، کامل اقتدار اور غلبہ اسلام۔ اسی طرح قریش مکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پہ ہوں گے۔ یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ آغاز میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا تعارف بیان فرمایا ہے، کیونکہ آگے جو خوبصورت واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا دار و مدار خالصتاً وحی الہی پہ ہے، کسی تاریخ پہ نہیں ہے، نہ ہی کسی عام انسان کے قصہ گوئی پہ ہے۔ اس وجہ سے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ بے شک یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ یہ جو آگے واقعات بیان ہو رہے ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن نازل فرمایا ہے۔ عموماً قرآن مجید اور بالخصوص یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ قریشی کے مطالبے پہ تھا، جیسے کہ آگے بات آئے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن عربیا، ہم نے عربی قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پہ بیان کرنے جا رہے ہیں ایک بہترین قصہ۔ القصص تمام قصوں میں سے جو بہترین واقعہ ہے وہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سب میں سے اس واقعہ یوسف کو احسن القصص قرار دیا گیا ہے۔ کئی ایک اعتبار سے یہ احسن القصص ہے۔ ایک تو جامعیت کے اعتبار سے کہ اس واقعے میں تمام پہلو ایک جگہ ان کا احاطہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح موضوع کے لحاظ سے بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے، پڑھنے اور سننے کے لائق ہے، اور اسی طرح عبرت اور نصیحتوں کے لحاظ سے بھی یہ احسن القصص ہے۔ تو یہ 3 اعتبار سے اس کو احسن القصص قرار دیا گیا ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس واقعے کا وہ جناب یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور مفسرین کے مطابق ان سے ان کے اپنے بھائی اور والدین مراد ہیں، جس کا اشارہ اس صورت کے آخر میں ہے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ انہوں نے جب ان کے والدین مصر میں پہنچے تو اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت پہ بٹھایا، تو وہ جب اوپر چڑھنے لگے تو وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس کے لیے جھک گئے۔ تو یہ جو سجدہ تھا یہ سابقہ شریعتوں میں اس کا جواز تھا، شریعت اسلامیہ میں اس کا جواز نہیں ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے، اس کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام پہ اور ان کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام پہ جو آزمائشیں شروع ہوتی ہیں ان کا تفصیل سے ذکر ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی، ان کو لے گئے
اور وہاں پہ جا کے کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے کسی قافلے والے نے ان کو اٹھایا اور جا کے آگے بیچ دیا، پھر جس کے گھر میں یہ ٹھہرے وہاں پہ ایک نئی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ان کو جیل جانا پڑا۔ پھر جیل میں بھی ایک عرصے تک رہے اور وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ تو یہ سارے تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ان کی آزمائش کے واقعات تھے۔ اسی طرح ایک خاص پہلو جو اس صورت میں ہے وہ ان کا یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا پہلو ہے کہ جب جیل میں گئے تو جن دو قیدیوں نے خواب دیکھا تھا تو ان کے خواب کی تعبیر سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ کیا فرماتے ہیں کہ ذالکما مما علمنی ربی، کہ یہ جو خوابوں کی تعبیر میں تمہیں بتلانے جا رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ ان چیزوں کی برکات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھلا رکھی ہیں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے اپنی قوم کی ملت کو جو شرک تھی اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ لا یؤمنون باللہ، جو کہ میری قوم نہ تو اللہ پہ ایمان رکھتی تھی اور نہ ہی آخرت پہ۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے پیروی کی ہے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی ملت کی، یعنی ملت توحید۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پہ بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ پھر آگے بھی تبلیغ کا سلسلہ ہے ان کا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ میرے دونوں جیل کے ساتھیوں کیا مختلف رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو ہر چیز پہ غالب بھی ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ آخر تک ہے۔ اس کے بعد جو پہلو شروع ہوتا ہے وہ عزیز مصر نے جو خواب دیکھی تھی کہ 7 ایسی گائیں ہیں جو انتہائی کمزور ہیں اور وہ صحت مند گائیں کو کھا رہی ہیں، تو اس خواب کی تعبیر اس نے دریافت کرنا چاہی تو کسی سے معلوم نہیں ہو سکی۔ تو پھر ایک آدمی نے کہا کہ اس کی تعبیر جناب یوسف بتلا سکتے ہیں، تو پھر یوسف علیہ السلام کے پاس اس تعبیر کے لیے آدمی آیا تو انہوں نے پھر ساری تعبیر بھی بتلائی اور اس کا حل بھی بتلایا۔ یہ سارا اس میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلا جو پہلو اس میں شروع ہوتا ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، جب اس علاقے میں قحط شروع ہو جاتا ہے تو پھر غلہ حاصل کرنے کے لیے عزیز مصر کے پاس ان کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے یہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور اس میں جو ہمارے لیے چیزیں ہیں، اسباق ہیں اس واقعے میں، وہ ایک داعی کے لیے اور عوام الناس کے لیے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے احسن القصص کے حساب سے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ کیسے بھلا ہو سکتی ہیں؟ وہ اس طرح کہ ایک داعی کو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، جیسا کہ جناب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہی آزمائشوں سے ہوا، جیسے شروع واقعہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائشوں پہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جیسے شروع میں جب یوسف علیہ السلام کے متعلق ان کے بھائیوں نے جناب یعقوب کو آ کر خبر دی تو انہوں نے آگے سے کیا بات کی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اس پہ میں صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پہلو بھی ہے کہ انسان بالخصوص داعی جیسے بھی مشکل حالات آ جائیں کبھی دعوت کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے جناب یوسف جیل میں چلے گئے لیکن اس کے باوجود دعوت کا کام نہیں چھوڑا، یہ جیسے ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، آخر تک ان کی دعوت کا سبق ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو چیز بیان کی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے،
اور آپ کو یہ مخاطب کیا، آپ کو کہا گیا کہ آپ ان کو کہیں کہ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، اللہ کی طرف اس منہج پہ بلاتا ہوں۔ جیسے جناب یعقوب اور جناب یوسف علیہ السلام صبر کا مظاہرہ کیا اور آزمائشوں پہ صبر کیا انہوں نے، اور دعوت و تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا، بالکل میرا یہی منہج ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ بھی ہے قریش کی طرف کہ تم جتنی مرضی تکلیفیں دے لو، لیکن یہ کام اور یہ راستہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اس کے ساتھ ہی اس میں جو پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ یہ بات میں نے کل بیان کی تھی کہ پچھلی جو صورت ہے وہ بھی واقعات پہ مشتمل ہے، اور یہ پوری صورت ایک واقعے پہ مشتمل ہے۔ پچھلی صورت سورہ ہود اور سورہ یوسف، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو سورہ ہود ہے وہ ترہیب پہ مشتمل ہے، یعنی خوفناک نتائج بیان کیے گئے ہیں کہ اگر تم دعوت کو نہیں مانو گے، توحید کو نہیں اپناؤ گے، تو تمہارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو باقی اقوام کا ہوا ہے۔ اور اس میں پہلو بدلا گیا ہے دعوت و تبلیغ کا، کہ ان کو نصیحتیں کی گئی ہیں کہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ تو اس زمرے میں بعض مفسرین نے ایک روایت بھی بیان کی ہے کہ اس صورت کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ خود قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا تھا کہ یہ اصل تو فلسطین کے رہنے والے تھے جناب یعقوب اور ان کی اولاد، لیکن یہ مصر کیسے پہنچ گئے تھے جن کو آزاد کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آنا پڑا؟ تو پھر اس کے زمرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی، اور پھر فرمایا کہ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، یہ جو سوال کرنے والے ہیں آپ سے، ان کے لیے نشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں۔ تو یہ جو انداز ہے یہ احسن القصص کا اسلوب ہے، اس وجہ سے بھی احسن القصص اس قصے کو کہا گیا ہے۔ یہ خوبصورت واقعہ ہے ادائیگی میں بھی، الفاظ میں بھی، اور اپنے موضوع کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ کل سے انشاءاللہ نماز فجر کی اقامت 4:40 پہ ہوگی انشاءاللہ۔